الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم قابل صد تکریم معزز علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، جن آیت کریمہ کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العالمین نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری، یعنی آپ کا دنیا میں آنا، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اس انسانیت دنیا میں بسنے والے انسانوں کو کیا دیا، ان آیتوں میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں، اس کی فہرست اور اس کی لسٹ تو بڑی لمبی چوڑی ہے، لیکن حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو جو چیزیں دی ہے، اس میں سے چند بڑی چیزیں جو بڑی ضروری ہے، اس کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے۔ پہلا احسان اللہ رب العالمین نے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دنیا انسانیت کو دیا، وہ توحید کی دعوت دی۔
توحید ملی دنیا انسانیت کو۔ توحید یعنی رب العالمین کو اپنا رب تسلیم کر لینا تن تنہا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ یہ پہلی چیز رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دنیا انسانیت کو ملی۔ اگلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے بھی توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف وہ لوگ بھی بلاتے رہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے جا رہے ہیں، پردہ فرما رہے ہیں، تو ایک روایت کے مطابق حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1,24,000 کا مجمع چھوڑ کے جا رہے ہیں، اور دوسری روایت کے مطابق 40,000 کا مجمع دنیا سے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر پہلی روایت کو نہ لیں، دوسری روایت کو بھی مان لیں کہ 40,000 کا مجمع دنیا سے چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو تمام انبیاء کی تاریخ اور اتہاس میں اتنی زیادہ تعداد ان کے ماننے والوں کی نہیں ملتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد ملتی ہے۔ اور بات یہ ہوئی کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے ابھی 25 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ دنیا کی دو بڑی سپر پاور روم اور ایران کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صحابہ فتح کر چکے تھے، اور تہذیبی اعتبار سے مصر پر بھی وہ لوگ حاوی ہو چکے تھے۔ اصل میں وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ لوگ جیسی توحید ملی اس میں کوئی رد و بدل اور تبدیلی کے بغیر اس میں پہنچاتے تھے، اس میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، جیسا ملا ویسا پہنچا دینا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد چند سال بھی نہیں گزرے تھے کہ انہوں نے ان کے مذہب میں تبدیلی کر ڈالی، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یا تو انہوں نے 3 خدا میں کا ایک خدا حضرت عیسیٰ کو مانا کہ ایک خدا اللہ، دوسرا مریم، اور تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ، ثالث ثلاثہ، انہوں نے 3 خدا کو تسلیم کیا تھا۔ تو بہت مدت بھی نہیں گزری کہ ان لوگوں نے اس میں تبدیلی شروع کر دی، اور صحابہ نے اس بات کو مکمل طور پر منوعاً جیسا لیا تھا اس طریقے پر پہنچایا۔ اسی بنیاد پر آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کے دل کو اطمینان دلا سکتا ہے، تسلی دے سکتا ہے، تو وہ مذہب اسلام ہے، اس لیے کہ اس میں کسی قسم کی رد و بدل اور تبدیلی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دنیا انسانیت کو پہلی دولت ملی توحید کی، ورنہ لوگ دنیا کی چیزوں میں اپنا نفع اپنا نقصان سمجھتے تھے، گھڑی کو منحوس کہہ کر کے کام کرتے تھے، دنیا کے غلام تھے، مورتیوں کے غلام تھے، بلکہ دنیا کی چیزوں کے وہ غلام بن چکے تھے، سواریوں کے، پرندوں کے، کہ پرندے اگر ایسے اڑے تو کام کرے ورنہ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اس وقت ایک آدمی مسافر اور بیچ میں ایک نام ہے عوف بن احمر، مسافر بن عوف بن احمر، اس آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ آپ ابھی نہ جائیے،
اس لیے کہ آپ اس گھڑی میں جائیں گے تو آپ کو بہت تکلیف پہنچے گی اور آپ مارے جاؤ گے، آپ کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ نہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا کاہن کسی کو بنایا، نہ اب تک میں نے اپنا کاہن کسی کو بنایا، اس لیے یہ میں تیری بات نہیں مان سکتا۔ تو بتلا سکتا ہے کہ گھوڑے کے پیٹ میں کیا چیز رکھی ہے، یہ گھوڑا کھڑا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا میں اندازہ اور تخمینے سے بتلا سکتا ہوں کہ اس گھوڑے کے پیٹ میں کیا چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی تیری اس بات کی تصدیق کر لے، سچا مان لے، تو اس آدمی نے غلط کام کیا، وہ بھی کفر کی تائید کرتا ہے، منافق ہے۔ لہذا ایسی بات قبول نہیں کی جا سکتی۔ قرآن تو یوں کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام، کہ قیامت کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ وینزل الغیث، بارش کا علم بھی اللہ کو ہے کہ برسانا ہے۔ ویعلم ما فی الارحام، اور پیٹوں میں کیا چیز ہے وہ خدا ہی جانتا ہے۔ رحم میں کیا چیز رکھی ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بتلا سکتا۔ اگر تیری اس بات کو کوئی سچا مان لے تو وہ منافق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت نکل پڑے، وہ روکتا ہے کہ رک جاؤ ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ کہا نہیں، میں اسی گھڑی میں نکلوں گا۔ حضرت علی نکلے اور وہاں کے لوگوں کو قتل کر کے واپس آ چکے۔ پھر آ کر کے ایک پیغام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو دیا، وہ یہ کہ اگر میں اس کے بتلائے ہوئے وقت پر یہاں سے جاتا تو لوگ یوں کہتے کہ فلاں کے گھڑی کی تعین کرنے کی وجہ سے وہ گئے تھے، اس لیے گئے، اس لیے آدمیوں کو قتل کیا، ورنہ آپ ہار جاتے۔ تو گویا اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے اس کو آپ لوگوں نے الگ تھلگ کر دیا، اللہ سے بے نیاز ہو گئے۔ کتنا جامع جملہ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر میں اس گھڑی میں جاتا اور فتح کر کے آتا تو لوگ سمجھتے کہ گھڑی کی وجہ سے آپ کو فتح ملی۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی کسی گھڑی کو یا کسی سبب کو اپنے لیے آر مان لے تو وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا محتاج نہیں ہے کہ میں چیز کا محتاج ہوں تو رب کا محتاج نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں جب مصر کے حاکم حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ متعین کیے گئے، نکی کیے گئے، اس وقت وہاں فتح کرنے کے بعد مصر کے علاقے کو دریائے نیل میں پانی سوکھ گیا، پانی جاری ہونے کا نام نہیں ہے۔ تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب دریا کا پانی سوکھ جاوے اور چلے نہیں تو اس میں ایک نوجوان لڑکی کو اندر ڈالا جاتا، تو وہ نوجوان لڑکی کی وجہ سے وہاں پانی بہتا تھا۔ تو لوگوں نے آ کر کے حضرت عمرو ابن عاص سے کہا، گورنر سے، کہ آپ کچھ کریں، یہاں پر کوئی انتظام کریں تاکہ پانی شروع ہو۔ عمرو ابن عاص نے کہا کہ میں حضرت عمر سے مشورہ کیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کو خط لکھا کہ لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ دریائے نیل تو ایک نوجوان لڑکی کو ڈالنے کے بعد ہی چلتا ہے، ورنہ اس کا پانی جاری نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے ایک خط لکھا، خط میں لکھا من عمر ابن الخطاب، عمر ابن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اور لکھا نیچے کہ اگر تو تیرے حکم سے بہتا ہے تو تو تیرا پانی روک دے، اور اگر خدا کے حکم سے تیرا پانی جاری ہوتا ہے تو میں رب سے کہتا ہوں کہ اس کا پانی جاری کر دے۔
اور یہ چٹھی لکھ کر کے بھیج دی۔ جب وہاں چٹھی پہنچی تو حضرت عمرو ابن عاص نے وہ چٹھی کو سمندر میں ڈال دی۔ سمندر میں وہ چٹھی ڈالنا تھا کہ دریا کا پانی بہنا شروع ہو گیا۔ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا انسانیت کو پہلا احسان دنیا انسانیت پر یہ کیا کہ آپ نے توحید کی دعوت دی کہ توحید بس خدا ہی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسری بات، دوسرا احسان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا انسانیت پر کیا کہ انسان کا خدا نہیں بن سکتا، انسان کا خدا نہیں بن سکتا، خدا ایک ہی ہے، انسان اسی کے سامنے جھک سکتا ہے، دوسرے انسان کے سامنے انسان جھک نہیں سکتا۔ یہ دوسری بات کی کہ یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد چند یہود، بڑا قافلہ یہودیوں کے سردار اور وہاں کے یہودیوں کے مولوی جن کو ربائی کہا جاتا ہے، یہ لوگ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہودیوں کے بڑے لیڈروں نے اور ان کے مولویوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک درخواست کی، ایک التجا کی، ایک ڈیل رکھی کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیروکار بن جائیں، ہم آپ کی بات مانیں، تو ہماری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط آپ پوری کر دیں گے تو جو کہیں گے ہم اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وہ شرط مجھے دیکھنی پڑے گی، وہ شرط آپ کی کون سی ہے؟ اگر وہ شرط میری پسند کے مطابق ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق ہے تو مانا جائے گا، ورنہ وہ شرط قبول نہیں کی جائے گی۔ کہا کہ آپ کو ایک ہی کام کرنا ہے، وہ کام یہ ہے کہ آپ تشریف لائیں گے ہمارے قبیلے میں، اور ہمارے قبیلے میں تشریف لا کر کے آپ صرف اتنا کہیں گے کہ یہ تمہارے مولوی جو بات کہتے ہیں وہ بات آپ مان لیں، اتنا کہہ دینا ہے، بس مولویوں کا ویرودھ نہ کریں، اتنا کہا یہودیوں نے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کس معاملے میں آپ کو ویرودھ نہیں کرنا ہے، اختلاف نہیں کرنا ہے؟ کہا کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، مولویوں کو پیسے دے دیتے تھے، وہاں کے ربائی اور یہودیوں کو پیسے دے دیتے تھے، اور پیسے دینے کے بعد وہ ربائی کیا کام کرتے تھے، وہ یوں کہتے تھے کہ جو کام ہم کہتے ہیں وہ کرو، تو وہاں کے لیڈر اگر مذہب کے تبدیل کرنے کی بات کریں تو وہ کرنے کا، اگر وہ کہیں کہ یہ کام کرو چاہے مذہب کے مطابق ہو کہ نہ ہو تو وہ کام کر لینے کا، تو یہ ربائی کا کام آپ مان لیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہر بندہ کسی کو خدا اللہ کے علاوہ تسلیم نہیں کر سکتا، اور وہ قرآن کا خادم بن سکتا ہے، وہ بندہ نبی کا خادم بن سکتا ہے، آپ کے اس معاملے میں تو ان کی قبولیت نہیں ہو سکتی۔ انکار کر دیا کہ یہ بات ہمیں منظور اور تسلیم نہیں ہے، تو ان لوگوں نے کہا سارا یہود اسلام میں داخل ہو جائے گا، آپ خالی اتنی بات کہہ دیں کہ اپنے مولویوں کی بات مان لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہو سکتی جو قرآن حدیث کے مطابق نہ ہو، چاہے پورا کا پورا قبیلہ اسلام میں کیوں نہ داخل ہو جائے، مجھے منظور نہیں ہے۔ تو دوسرا احسان رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے دنیا انسانیت کو یہ ملا کہ لوگوں کی بندگی سے نکال کر خدا کی عبادت میں شامل کرنا، کہ کوئی بندہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس وقت ماحول یہ تھا کہ لوگ بادشاہ اور چودھری اور مالدار لوگوں کے پیر دباتے تھے اور اپنے کام کروانے کے لیے
غریب لوگ ان کا کہاں مانتے تھے، چاہے غریبوں کا نقصان ہوتا رہے تو غریب لوگ زیادہ غربت میں زندگی گزارا کرتے تھے اور بادشاہ لوگ ان پر ظلم کیا کرتے تھے۔ کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا، آپ بادشاہوں کی غلامی میں نہیں آ سکتے۔ جب دو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو پکڑ کر کے ایک بادشاہ نے قید کر لیا، اور قید کرنے کے بعد بادشاہ نے ان کو بلایا اور بلا کر کے کہا کہ اگر آپ میری بات نہیں مانو گے تو آپ کو اس تیل میں ڈال دیا جائے گا۔ چنانچہ بڑی دیگ میں تیل رکھا گیا، تیل کو برابر گرم کیا گیا۔ گرم کرنے کے بعد کہا کہ اب آپ مانتے کہ نہیں مانتے؟ کہا کہ یہ تعلیم ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے، ہمیں تو وہ تعلیم دی ہے کہ ہم بندوں کی عبادت نہ کریں، ہم خدا کی عبادت کریں گے۔ خدا کا کہاں مانیں گے، بندوں کا کہاں نہیں مانیں گے، ورنہ ہماری یہ توحید کے خلاف ہے۔ کہا کہ ایسی بات ہے؟ کہا کوئی بات نہیں۔ ایک صحابی کو پکڑا اور پکڑ کر کے اس کو اس تیل میں ڈال دیا گیا، صحابی رضی اللہ تعالی عنہم کو۔ تو وہ تیل میں جب گئے تو تیل میں جانے کے بعد وہ مکمل ختم ہو چکے، ان کی روح پرواز کر گئی، شہید ہو گئے، اللہ رب العالمین کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ دوسرے صحابی جو کھڑے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ تو وہ بادشاہ کہنے لگا اب تجھے ڈر لگا اس لیے تو رو رہا ہے؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ میرا رونا یہ موت کے خوف سے نہیں ہے، کہ تو ایک جان ہے جو ابھی میں تیل میں چلا جاؤں گا تو میری جان پرواز کر جائے گی، میری روح قبض ہو جائے گی، میں کتنی آسانی کے ساتھ نکل جائے گی روح، لیکن میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ کاش میری 100 جانیں ہوتی اور میں 100 کی 100 جانوں کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے قربان کر دیتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا انسانیت پر بہت سارے احسانات ہیں۔ اس میں پہلا احسان میں نے ذکر کیا کہ دنیا کو توحید کی دعوت ملی، اور دوسرا احسان ذکر کیا کہ دنیا کو لوگوں کی عبادت سے نکال کر ایک اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا کر دیا۔ تو یہ دو چیزوں میں آج دن بدن کمزوری ہوتی جا رہی ہے۔ یا تو توحید کے بارے میں ہم اپنے نفس کو منا لیتے ہیں، یا پھر دنیا کے لوگوں کی بات ماننے کا مسئلہ آئے تو ہم اس میں سمجھ جاتے ہیں، اور رب کا مسئلہ آتا ہے تو اس وقت ہم اپنے دل کو سمجھا دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو نکالا۔ یہ اللہ رب العالمین اس احسان کو ذکر کرتے ہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تم میں سے کوئی اونچ نیچ نہیں ہے، سب برابر ہے۔ اس میں بڑی لمبی گفتگو ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا انسانیت کو کیا ملا، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ذکر کروں گا کہ کون کون سی نعمتیں ہیں۔ یہ دو چیزیں یاد رکھیں کہ توحید وہ چیز ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسری تمام چیزوں سے انکار، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا، اور دوسرے نمبر پر جو کام اللہ کے لیے ہو سکتا ہے وہ لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتا، جو اللہ کے لیے ہو سکتا ہے وہ لوگوں کے لیے ہو نہیں سکتا، اور جو کام لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے وہ خدا کے لیے ہو نہیں سکتا۔ اتنی بات یاد رکھیں، توحید کا مغز ہے یہ، لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لانے کا یہ مغز ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری چیز، آج ہم دیکھتے ہیں دنیا کے حالات اور خصوصاً ملک کے حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے وقت میں مسلمانوں کو دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اپنے رب کو منانے کی بہت ضرورت ہے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیں، اپنے پروردگار کو راضی کریں۔ دیکھیں، قید میں اور جیل میں جانے والا ہر بندہ گنہگار نہیں ہوتا، کبھی یوسف کو بھی جیل میں بند کیا جاتا ہے۔ جیل میں جانے والا ہر بندہ گنہگار نہیں ہوتا، کبھی یوسف کو بھی
जेल में बंद किया जा सकता है, इसलिए कि वहाँ से भी इस्लाम की इशाअत का ज़रिया हो सकता है। लिहाजा उलमा से बदगुमानी न करें, उनके लिए दुआएं करें। आएंगे हालात क़यामत तक उलमा को और उम्मत के बरगुज़ीदा बंदों को पकड़ा जाएगा और वो चैन के ज़रिए यानी उनका जिन से ताल्लुक़ है उन लोगों को पकड़ा जाएगा और ये चीज़ें होगी, कोई मसला नहीं है। हमें दुआएं का हम इतना काम तो कर सकते हैं कि हम उनके लिए दुआएं करें। अगर कुछ नहीं कर सकते तो अल्लाह से दुआएं मांगे, अल्लाह तू राज़ी हो जा। इस मुल्क से इस्लाम मिटने वाला नहीं है, ये मुल्क कभी इस्लाम नहीं मिटेगा। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही नव्वरल्लाहु मरक़दहु जिस वक्त के दारुल देवबंद के सदर मुफ्ती थे, उस वक्त वो अपने मकाम पर फाइज थे और उन्होंने चाहा कि अब मुझे जाना है मदीनतुल मुनव्वरा, और वहाँ रह करके वो बड़े काम किया करते थे और उनसे लोगों को बहुत फ़ायदा था। तो कहा कि आपको किस लिए जाना है? कहा कि यहाँ पर मुझे इल्म भी मिल गया, सब मिला, लेकिन जो दिल में तसव्वुफ़ की जो आग है यानी अल्लाह के साथ एहसान का मामला कि मुझे हर वक्त देखता है, इसको मिटाने के लिए मुझे मदीना की हाज़िरी के लिए जाना है और वहाँ पर मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। तो वो जब वहाँ के सदर मुदर्रिस के पास अपनी इजाज़त के लिए गए, मौलाना नानोतवी के पास, तो उस वक्त कहा कि आप न जाइए तो ये बेहतर है। कहा कि नहीं मुझे जाना है। तो वो चलते चले गए और जाते जाते जब वो बीच रास्ते में उनकी आंख बंद हो गई और उस वक्त जब जा रहे थे देवबंद छोड़ करके, तो दारुल देवबंद में एक बड़ा इजलास रखा गया उनका अलविदा का। अलविदाई इजलास मुतय्यन हुआ। अलविदाई इजलास में भी मौलाना नानोतवी नहीं पहुँचे तो लोगों ने कहा, तो उस वक्त भी कुछ नहीं कहा। जब जा रहे हैं तो जाते जाते बीच रास्ते से वो वापस तशरीफ़ ले आए, एक हफ्ते में तो वो वापस चले आए। तो हज़रत उस वक्त अभी आपका इस्तकबाल के लिए एक जलसा किया गया, आपकी आओभगत और वेलकम का जलसा किया गया। तलबा स्टेशन पर पहुँचे और आपको देवबंद में बड़े एजाज़ के साथ दाखिल किया गया। उस वक्त अभी मौलाना नानोतवी नहीं पहुँचे तो मौलाना रशीद अहमद गंगोही पहुँचे मौलाना नानोतवी के पास। कहने लगे, हज़रत बात यह है कि जब आप जा रहे थे यहाँ से, मैं जा रहा था, तो उस वक्त भी आप मेरे अलविदाई जलसे में नहीं आए। बच्चे स्टेशन पर छोड़ने के लिए आए तो उस वक्त भी आप नहीं आए, और जब मैं वापस आया तो बच्चे इस्तकबाल के लिए स्टेशन पर आए, उस वक्त भी आप नहीं आए, और यहाँ पर एक जलसा किया गया मेरे इस्तकबाल का, उसमें भी आप नहीं आए। इतनी क्या नाराज़गी है? तो उस वक्त हज़रत ने फरमाया कि मेरी बात सुन ले, तू मेरे कहने की वजह से आ जाता तो मैं तेरा इस्तकबाल भी करता, लेकिन तू किसकी वजह से आया तुझे मालूम है? जिस वक्त के आप राजस्थान से जा रहे थे तब बीच राजस्थान में अजमेर जब आप पहुँचे तो आपकी आंख लग गई थी, आप सो गए थे ट्रेन में, और सोते सोते अजमेर जब पहुँचे तो उस वक्त ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाहि अलैह आपके ख्वाब में आए और उन्होंने कहा, मैं इस्लाम की इशाअत के लिए अपना वतन छोड़ करके मैं हिंदुस्तान की ज़मीन पर आया हूँ, और आज जहाँ हिंदुस्तान को ज़रूरत है, हिंदुस्तान में इस्लाम की इशाअत की बहुत ज़रूरत है, अपने अखलाक को पेश करने की ज़रूरत है, इल्म दीन की ज़रूरत है, और तो अभी यहाँ से छोड़ करके मदीना जा रहा है। तो उस वक्त आपके ख्वाब में मौलाना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने आपको ख्वाब में ये चीज़ बतलाई, तो उस वक्त आप वापस आए हैं, आप ऐसे वैसे वापस नहीं आए। कहा कि आपको इस बात का पता कैसे लगा? कहा कि आप तो यहाँ से चले गए तो मैंने तो मुसल्ला बिछाया, मेरे रब से दुआ की कि अल्लाह कोई मामला कर दे, ये तो जा रहा है, मानता नहीं है, अब यहाँ पर बहुत ज़रूरत है इस मुल्क में इस्लाम की, अल्लाह तू कुछ कर दे। सो गए। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आए, पूछा क्या शिकायत है? कहा कि रशीद अहमद मानता नहीं है, मुल्क को छोड़ करके जा रहा है और ये मुल्क यतीम हो जाएगा, आप कुछ कर दें। तो उस वक्त हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कुछ करता हूँ, आप खामोश रहिए। ये लिंक पहुँची, ये बात हज़रत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के दिल से। फिर वो आए ख्वाब में, मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने पूछा क्या बात है? कहा कि ऐसा मसला है। कहा कोई हरज नहीं है, मैं उनको अभी इसके लिए कुछ काम करता हूँ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
ख्वाब में मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की ज़ियारत करवाई रशीद अहमद को, और रशीद अहमद से कहा कि चल वापस चला जा, यहाँ पर तेरी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इस तरीके पर इस मुल्क की हिफाजत का इंतज़ाम रब्बुल आलमीन की तरफ से हो रहा है। मुइनुद्दीन चिश्ती आए और बड़े बड़े अकाबिर आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया, इस ज़मीन पर उतरे, हिंदुस्तान की ज़मीन पर। इस मुल्क से इस्लाम मिट नहीं सकता। हालात आएंगे, जितने हालात आएंगे उतना सोना निखर करके चमक करके बाहर आएगा, इतना हीरा चमकेगा। लिहाजा एतबार करें अपने उलमा पर, दुआएं करें अपने उलमा के लिए, उम्मत के लिए दुआएं करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, अपने नमाज़ों को न छोड़ें और अल्लाह ताला से दुआएं करते रहें। वरना अगर ये मस्जिदें वैरान होगी, ये मस्जिदें अपने रब से शिकायतें करेगी, अल्लाह तूने तो मुझे बना दिया लेकिन लोग आबाद करने वाले नहीं हैं, अब जिन्होंने मुझे हलाक किया तो उनको हलाक कर दे। तो लिहाजा मेरी आखिरी दरख्वास्त, मस्जिदों को आबाद करते रहें, अपने परवरदिगार से दुआएं करते रहें। अल्लाह ताला इन बातों पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।